نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے درس میں ہم ایک آیت کریمہ پڑھیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کر آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے نہ مانا، تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ پچھلے واقعے میں جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی تھی، اور دلائل سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ صلاحیت و خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کے اندر جمع ہے، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے۔ اور اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ و جن ہر دو گروہ کے علوم کی یہ جامعہ ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالی شانہ کو منظور ہو کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے، ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جاوے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان دونوں سے کامل اور مستاق کی ہیں۔ اور جناب آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جنوں ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم قوی کو جامع ہیں۔ اب حق تعالی شانہ کو منظور ہو کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جاوے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو کہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں۔ جب یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہے، اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ اس آیت کریمہ میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا۔ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل تھے، مگر حکم میں سے فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف ہیں۔ جب جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد جب جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قرآن کہتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں، اور سجدہ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی کی شریعت میں جائز ہو سکے، اس کے سوا کوئی احتمال نہیں، کیونکہ قدیم زمانے کے انبیاء میں سجدے کا بھی درجہ وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ، دستبوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ اس کی ایک روایت ہے، امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن ایک کتاب ہے، بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدی میں یہ منسوخ ہو گیا۔ بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحے کی اجازت دی گئی، رکوع، سجدہ، بحیت نماز
ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت اصل اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ کفر و شرک کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلقاً منع بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے کہ جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر قرآن کہتا ہے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محاربیں تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیم پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کی دین اور شریعت میں تحریف ہو گئی۔ پھر دوسرے انبیاء اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تعریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام کرا دی گئی جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا کہ سجدہ تعظیم اس وجہ سے حرام ہوا کہ ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا نظریہ بن جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب لکھی ہے، حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے۔ اس حدیث پاک کی کتاب میں یہ حدیث نقل فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام یعنی عبد یعنی اپنے غلام کو اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، غلام کو یہ حکم دیا کہ اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہہ کر پکاریں، حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندے کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے کے، تربیت کرنے والے کے ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے یہ الفاظ مہم شرک ہے، کسی وقت جہالت سے یہ الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال سے ان کو روک دیا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ، دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک کے شائبے سے بھی پاک رکھنا تھا، اسی لیے اس شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہے جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدی میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ سجدہ تعظیم کا جواز تو قرآن کریم کی مذکورہ آیت سے ثابت ہو گیا، شریعت محمدی میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیم کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کر، مگر اس شریعت میں
سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس سے کسی کو کسی کے جائز نہیں ہے۔ یہ احادیث مبارکہ 20 صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی کتاب معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے یہ حدیث۔ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرمائے وہ احادیث متواترہ ہو جاتی ہے، متواتر کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جو قرآن کی طرح قطعی درجہ رکھتی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ کرام کی روایتیں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارض اور مقابلہ کرنا تھا کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارض بلا شبہ کفر ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤوس الملائکہ بھی کا لقب دیا جاتا تھا۔ پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے یہاں پہ فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس سے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے یہ بھی فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے اس حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں اس کو مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ یہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔